پیارے طلباء، ہم اراکین کے مزاج کی بات کر رہے تھے، تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آگ کا مزاج طب یونانی کے نزدیک کیا ہے، نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ کے نزدیک کیا ہے، اور قانون مفرد اعضاء اربعہ جو ہے یہ آگ کے کس مزاج کی بات کرتا ہے۔ تو پیارے طلباء، طب یونانی آگ کے مزاج کو گرم خشک بیان کرتی ہے، یعنی اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور خشکی دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے۔ اگر ہم نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آگ کے مزاج کو گرم خشک ہی تسلیم کرتی ہے۔ اگر ہم قانون مفرد اعضاء اربعہ کے تحت آگ کے مزاج کو سمجھیں تو وہ بھی آگ کے مزاج کو گرم خشک ہی بیان کرتی ہے۔ تو یوں آگ کا مزاج تینوں مکتبہ فکر کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ یہ گرم خشک ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ دوسرا رکن ہوا۔ طب یونانی ہوا کا مزاج جو ہے یہ گرم تر بیان کرتی ہے، یعنی گرمی پہلے نمبر پہ اور تری دوسرے نمبر پہ۔ اچھا، اگر ہم نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ کے تحت ہوا کے مزاج کو سمجھیں تو نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ میں صابر صاحب کی پہلی کتاب جسے مبادیات طب کہا جاتا ہے اس میں تو ہوا کا مزاج گرم تر ہی لکھا ہے، چونکہ وہ یونانی پیٹرن پہ لکھی گئی کتاب ہے۔ لیکن جب ہم عملی طور پہ آتے ہیں تو نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ جو ہے یہ ہوا کے مزاج کو خشک تصور کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قانون مفرد اعضاء اربعہ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہوا کے مزاج کو خشک ہی تصور کرتا ہے۔ یوں ہوا کے مزاج پہ نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ اور نظریہ قانون مفرد اعضاء اربعہ جو ہیں یہ دونوں مشترک ہیں، متفق ہیں، جبکہ طب یونانی جو ہے اس کا ہوا کے مزاج میں دونوں مفرد اعضاء کے پیٹرن سے اختلاف ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے رکن پہ۔ تیسرا رکن ہے پانی۔ طب یونانی پانی کا مزاج سرد تر بیان کرتی ہے۔ طب یونانی پانی کا مزاج سرد تر بیان کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ کو سمجھتے ہیں تو اس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مبادیات طب میں پانی کا مزاج طب یونانی کی پیروی میں سرد تر ہی لکھا ہے، لیکن جب عملی طور پہ ہم پانی کا ذکر کرتے ہیں تو صابر صاحب پانی کو تر سرد بیان کرتے ہیں۔ اور اگر ہم قانون مفرد اعضاء اربعہ کی بات کریں تو قانون مفرد اعضاء اربعہ بھی پانی کو تر سرد ہی بیان کرتا ہے۔ تو یوں پانی کے مزاج پہ بھی نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ اور نظریہ قانون مفرد اعضاء اربعہ جو ہیں یہ دونوں متفق ہیں، جبکہ طب یونانی پانی کا مزاج سرد تر بیان کرتی ہے، یعنی سردی زیادہ اور تری کم۔ اب ہم بات کریں گے چوتھے رکن پہ۔ چوتھا رکن ہے مٹی۔ طب یونانی مٹی کا مزاج سرد خشک بیان کرتی ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ جو ہے یہ بھی مٹی کا مزاج سرد خشک ہی بیان کرتا ہے۔ یہ شروع میں مبادیات طب میں بھی اس کا مزاج سرد خشک بیان کرتا ہے اور آگے عملی زندگی میں بھی اس کا مزاج سرد خشک ہی بیان کرتا ہے۔ اور اسی طرح قانون مفرد اعضاء اربعہ جو ہے
وہ بھی مٹی کا مزاج سرد خشک ہی بیان کرتا ہے۔ اب یہ جو اشتراک ہے اور یہ جو اختلاف ہے، ہم ان کو تھوڑا سا وضاحت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قانون مفرد اعضاء اربعہ جو ہے یا قانون مفرد اعضاء ثلاثہ جو ہے، اس کا طب یونانی کے ساتھ یہ فرق ہے، یا یونانی پیٹرن کے ساتھ یہ فرق ہے کہ طب یونانی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو 4 کیفیات ہیں، یعنی گرمی، سردی، تری اور خشکی، جو کہ اراکین کے اوصاف میں شامل ہیں، ان میں سے 2 کیفیات فاعلہ ہیں، یعنی کام کرنے والی جو کیفیات ہیں وہ 2 ہیں، اور وہ 2 ہیں سردی اور گرمی۔ اور کیفیات مفعولہ جو ہیں یہ بھی 2 ہیں، یہ ہیں تری اور خشکی۔ یعنی طب یونانی اپنے نظریے کے مطابق یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کام ہمیشہ فاعل کے طور پہ سردی اور گرمی ہی کرتے ہیں، اور تری اور خشکی پر ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ طب یونانی یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ سردی اور گرمی ہی کیفیات فاعلہ ہوتی ہیں، یہ کبھی کیفیات مفعولہ نہیں ہوتی، اور تری اور خشکی جو ہیں یہ ہمیشہ کیفیات مفعولہ ہی ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی کیفیات فاعلہ نہیں بنتی۔ جبکہ اس کے برعکس طب مفرد اعضاء ثلاثہ وہ 3 کیفیات کو کیفیات فاعلہ تصور کرتی ہے۔ نمبر 1 گرمی، نمبر 2 خشکی، اور نمبر 3 تری۔ یعنی نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ جو ہے یہ 3 کیفیات کو کیفیات فاعلہ تصور کرتا ہے ڈائریکٹ طور پہ۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ گرمی بھی کیفیت فاعل ہے، تری بھی کیفیت فاعل ہے، اور خشکی بھی کیفیت فاعل ہے۔ جبکہ اس کے برعکس قانون مفرد اعضاء اربعہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 4 کیفیات جو ہیں یہ فاعلہ بھی ہوتی ہیں اور مفعولہ بھی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ گرمی اور سردی جو ہیں یہ کیفیات فاعلہ ہیں، اور اسی طرح تری اور خشکی جو ہیں یہ بھی کیفیات فاعلہ ہوتی ہیں۔ یعنی کہ یہ 4 کیفیات جو ہیں یہ ایک دوسرے پہ اثر و متاثر کرتی رہتی ہیں، جو ان کے ایک دوسرے کے اندر رد و بدل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو پیارے طلباء، آج کا جو لیکچر تھا یہ اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلی تفصیلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان سلسلوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور بار بار دیکھیے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ مکمل دیکھیے، ادھوری ویڈیو دیکھ کے آپ کو مکمل بات کی سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 0300 7914 376۔ مزید مستفید طبی معلومات کے لیے ہمارا YouTube چینل فطرت چینل سبسکرائب کریں۔